حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمتہ اللہ پاک پٹن والوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت نظام الدین اولیاء کا نام بھی سنا ہوگا۔ پاک پٹن پاکستان میں ہے، نظام الدین دہلی میں ہے حضرت کا جو مزار ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا تو ہمارے ارد گرد ایک دفعہ خبر اڑی کہ ان پہاڑوں میں سونا پڑا ہے، تو نوجوان بوڑھے بوڑھیاں عورتیں سونے کو تلاش کرنے چلی جاتی تھی۔ شام کو کچھ نہ کچھ ایک آدھ اینٹ ایک آدھ پتھر وہ سونے کو اٹھا کے لے آتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے بھی 8-10 دوست اکٹھے ہوئے، مجھے بھی کہا چلو یار ہم بھی کو سونا تلاش کر کے لے آئیں۔ تو ہم سونا ڈھونڈنے کے لیے اس علاقے کا رخ کرتے ہیں، تو راستے میں جا رہے تھے تو ایک جھونپڑی میں ایک اللہ والا بیٹھا۔ ہم نے جھونپڑی میں اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر پانی پیا تو اللہ والے کی باتیں سنی تو اچھی لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھی کہنے لگے چلو بھائی سونا ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار تم جاؤ، مجھے تو اس بابے کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، میں اس بابے کی بات سنتا ہوں۔ وہ شام کو اپنے اپنے بیگوں اور تھیلوں میں سونا بھر کے لے آئے تو میں تو وہیں بیٹھا تھا۔ مجھے کہنے لگے دیکھ ہم نے تو سونا ڈھونڈا، تو آیا تھا ہمارے ساتھ اور بیکار بابے کے پاس بیٹھ گیا، تجھے ملا کیا؟ تو میرے دل کے اندر بھی آیا کہ یار میں بھی چلا جاتا تو سونا ڈھونڈ لیتا۔ اب ساتھیوں نے کہا چلو گاؤں چلتے ہیں، گھر چلتے ہیں، سونا تو ہو گیا۔ میں نے کہا یار تم جاؤ میں نہیں آتا، میں کچھ دن اور بابے کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اس کی باتیں بہت اچھی۔ دوسرے دن بابا پیشاب کرنے کے لیے جنگل میں، اس زمانے میں گھروں میں ٹوائلٹ ہوتے نہیں تھے، مجھے ساتھ لے گئے۔ استنجے کے لیے پانی کا لوٹا بھی بھر لیا، جنگل میں گئے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کا طریقہ تھا کہ مٹی کے ڈھیلوں سے اپنے پخانے اور پیشاب کو خشک کرتے تھے۔ تو جب بابا پیشاب پخانہ کرنے بیٹھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایسا کرو کہ مٹی کے ڈھیلے ڈھونڈو، پانی سے استنجا بعد میں کریں گے، پہلے مٹی استعمال کریں۔ تو میں جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کا بن جاتا، جہاں ہاتھ لگایا وہ سونے کا بن گیا، جہاں ہاتھ لگایا۔ اخیر وہ بابا پیشاب پخانہ کرتے کہنے لگے میاں جلدی ڈھونڈ کے لے آؤ، میں تو فارغ ہو گیا پھر پانی سے استنجا کروں۔ تو مجھے ایک پتھر ہاتھ میں آیا، میں نے کہا چلو پتھر سے استنجا کر لیں گے۔ تو پتھر بھی اٹھایا تو سونے کا بن گیا۔ اب پیشاب پخانہ خشک کرنے کے لیے مٹی کا ڈھیلا نہیں ملا۔ اخیر بابا نے اسی طرح پانی سے استنجا کر کے کھڑے ہوئے تو مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ استنجا کرے تو بندے کو پاک کر دیتی ہے، سونا تو ایک ایسی گندی چیز ہے، دیکھ تو بھی نہیں لایا کہ میں اس سے استنجا کر لوں، پیشاب پخانہ خشک کر لوں، یہ تو اتنی پلید چیز ہے کہ جس سے بندہ پاک بھی نہیں ہو سکتا، اس سے استنجا کرنا تو اور حرام ہو جاتا ہے، بندہ اس سے پاک ہی نہیں ہوتا۔ آپ اور میں جس سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ تو بندے کو پاک ہی نہیں کرتا۔ ایمان سے جتنے بیٹھے ہو بتاؤ سونا پیسہ آپ کو پاک کر دے گا؟ یا مٹی پاک کرتی ہے یا پانی پاک کرتا؟ یاد ہے گزشتہ جمعہ کہا تھا میں نے مٹی کیسے پاک ہوتی ہے، زمین نماز کی جگہ کیسے پاک کرنی ہے، کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں۔ سونے سے وجود پاک نہیں ہوتا، جب پاک نہیں ہوگا تو جہنم کا ایندھن بنے گا، پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اب میرے دل کی اللہ پاک نے کھڑکی کیا دروازے کھولے، اب مجھے راہ ہدایت لگی کہ اب یہاں رہ کر میرا دل بن سکتا۔ اب یہ مٹی کے ڈھیلے ڈھونڈنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، اور جو بابا تھے وہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ۔ اللہ والے انسان کے دلوں کا علاج جان، وہ بیچارہ آیا سونے کے لالچ میں تھا لیکن سونے کی حقیقت بتا دی۔ دعا کرو اللہ کسی اللہ والے کی صحبت میں اسی چیز نے کام آنا۔ اللہ نے ہمارا نبی بھیجا ہے ہمارے دلوں کے علاج کے لیے، صرف قرآن سے بات نہیں بنی، نبی بھی بھیجا، استاد بھی بھیجا ہے کہ بندوں کے دلوں کا علاج۔ اللہ پاک ہمارے دلوں